السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قابل قدر ویورز، میں اس وقت راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ہوں اور اس کا پروگرام چل رہا ہے قانونی بیٹھک، اور آج کے مہمان ہیں پاکستان کے معروف قانون دان جناب شیخ احسن ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو آؤ دوستوں سنتے ہیں شیخ احسن صاحب کا پرمغز اور معلومات سے بھرا لیکچر۔ وکیل کی عزت نفس، عدالت کے اندر اگر وکیل کو وہ مقام اور وہ عزت نہ ملے جس کا وہ حقدار ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی عہدیدار کی حیثیت سے کاروائیاں جو ہے وہ معدوم ہو جاتی ہیں۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک کریڈٹ ہے اس موجودہ جو آپ کی رجیم ہے یا ایگزیکٹو باڈی ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ ایک جونیئر وکیل کو کم از کم یا ہمارے سینئر کو بھی کون سی چیز ایسی ہے جو کہ ہونی چاہیے اس کے اندر، اس کی شخصیت کے اندر، اس کو ایک مکمل وکیل بنانے کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک بات میں واضح کر دوں، جہاں تک بھی خان صاحب کی اور میرے لجاج صاحب کی اور باقی بھی سینئر باتیں ہیں کہ وکالت میں کوئی شارٹ کٹ ہے نہیں، یہ بالکل ذہن سے نکال دیں کہ وکالت میں کوئی شارٹ کٹ ہے۔ وکالت ایک سیڑھی ہے اور مسلسل اس سیڑھی پر چڑھ کر آپ آخری منزل پر پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ there is always a room on the top، وہ خالی ہے۔ آپ نے سوچنا ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ میں شاید سال 2 سال یا شاید آپ کو فائنینشیل فائدے اٹھا لیں، لیکن اگر آپ وکیل کی حیثیت سے اپنے آپ کو بنوانا ہے تو ان لوگوں کو سامنے رکھیں، اور وہ جو سیڑھیاں ہیں صرف ایک ہی بات ہے ان سیڑھیوں پر، اور وہ ابتدائی بات ہے محنت محنت محنت۔ اور یہی ہمارے قائد اعظم صاحب کا بھی اصول تھا، اور جتنے اس وقت کے کامیاب وکلاء ہیں اگر آپ ان کی لائف ہسٹری اعزاز حسن صاحب کی دیکھیں، لطیف کھوسہ صاحب کی دیکھیں، سردار صاحب صاحب کی دیکھیں، موری سراج صاحب کی دیکھیں، انصاری صاحب کی دیکھیں، اور جتنے بڑے شیخ ضمیر صاحب کو دیکھ لیں، منیر پاچا صاحب جہاں سے تھے، ان لوگوں کو آپ اگر دیکھیں گے تو ایک بات آپ کو تمام میں کامن نظر آئے گی کہ انہوں نے محنت کی محنت کی محنت کی۔ اور یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں، کیونکہ ٹپس بھی ہیں کہ کچھ ایک دفعہ کی محنت زندگی میں بطور وکیل، ایک دفعہ کی محنت آپ کو ساری زندگی کے لیے کام آتی ہے، وہ آپ کا سرمایہ بھی ہے، زیادہ راہ بھی ہے۔ اور وہ محنت میں نے جب آغاز کیا تو آپ یقین کریں کہ ابتدائی اسٹیج پر محنت بہت بڑی محنت کی۔ مجھے سی پی سی اور پی پی سی اور قانون شہادت اور سی آئی پی سی کی دفعات عظمت یاد تھی، پنکچویلٹی۔ آپ نے صبح 8 بجے بلکہ اس سے تھوڑا سا ٹائم پہلے پہنچنا ہے کچہری، اور اگر 4 بجے تک ہے تو آپ نے 4 بجے تک رہنا ہے۔ یہ خاص کر جونیئر وکلاء کے، مجھے خود تجربہ ہے کہ میں جلدی آ جاتا تھا تو بعد میں بیٹھا ہوتا تھا، تو شروع میں نیچرل ہے، تنویر صاحب بیٹھے ہیں، وکیل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے، تو یقین کریں مجھے کئی دفعہ صبح سویرے کئی موکل آئے اور انہوں نے انگیج کیا، وہ صبح آ جاتے ہیں، وہاں پر پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ پنکچوئل ہیں عدالت کے اندر پہنچنے میں، کورٹ کے اندر داخل ہونے میں، ختم ہونے تک اگر آپ پنکچوئل ہیں تو یقین کریں کہ یہ آپ کے وکیل کی حیثیت سے بہت بڑا ایک امیج بنا دے دیتا ہے۔ اور جو وکیل پنکچوئل ہے اس کے بارے میں ایک جنرل رائے قائم ہو جاتی ہے۔ عام وکلاء میں
مولانا پہ، یہ آپ کی پہچان ہے. اگر یہ پہچان اور پھر موکل آپ کو جب دیکھیں گے ایک پراپر ڈریس کے اندر تو پھر آپ کو وہ لیٹ بھی کریں گے. اور یہ آپ کو ایک بہت بڑا اکنامی کر رہے ہیں. 2 سوٹ بھی آپ کے لیے یہ چل جاتے ہیں. میں اپنے تجربے کی بات کروں، میں شروع میں آیا تھا، میں بہت اعلیٰ بھی سوٹ پہن کر آیا تو مجھے کبھی کسی نے مبارک نہیں دی کہ شیخ صاحب یہ تو آپ نیا سوٹ پہن کر آئے. لیکن کالا لباس آپ کا، میرا اور میری بیٹیوں کا، یہ کالا لباس ہماری شناخت ہے، ہماری وکالت کا حصہ ہے، ہماری وکالت کو آگے بڑھانے میں مددگار ہے. تو لہذا اس لباس کو آپ نے ریگولرلی ہر لحاظ سے پنکچویلٹی کے ساتھ پہننا ہے اور اس پر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا ہے. یہ دوسری بات ہو گئی. اب تیسری بات، اور یہ کالا کوٹ عدالت کے سامنے بھی آپ کا اہمیت بناتا ہے. کالا سوٹ آپ ویسے ہی عدالت میں کالے سوٹ کے ساتھ جا رہے ہیں تو جج اس کی نظر پڑتی ہے، آپ کو کوئی کیس نہ. تو یہ آپ کے بطور وکیل آپ کی پرسنالٹی کو بنانے میں ایک بہت بڑا مددگار ہوتا ہے. گھر سے پنکچویلٹی، سوٹ کالا، اور پھر اس کے بعد آپ نے جب کورٹ میں جانا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کورٹ میں آپ کا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے؟ کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس طرح کرنا. آپ اگر مدعا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح کرنا. کرمینل میں آپ پروسیکیوٹر ہیں تو آپ پروسیکیوٹر کے پیچھے کھڑا ہیں. لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو وکیل کا ایک کرائٹیریا ہے اس کے ساتھ سر اٹھا کر کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے عدالت میں جانا ہے. اب عدالت میں جا کر آپ نے کن کن لوگوں کو فیس کرنا ہے؟ مخالف وکیل کو آپ نے فیس کرنا ہے، عدالت کو آپ نے فیس کرنا ہے، پیچھے ایک پبلک کی بہت بڑی تعداد ہے اس کو آپ فیس کرنا ہے. اب وہاں سے آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. عدالت کے اندر جب آپ انٹری دیتے ہیں اور اپنی طرف سے کرو. اور دوسری بات اسی کے ساتھ جب عدالت میں آپ جائیں گے، میں نے آج تک اس وکیل کو ناکام نہیں دیکھا ہے. بڑے بڑے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بعد جو فیکٹس پر، خاص کر واقعات پر جس کو عبور، جو وکیل واقعات پر عبور رکھتا ہے، ٹپ ٹو ٹپ اسے پتا ہو کہ کیا کیس ہے، شبے کا کیس ہے تو مدعی کون ہے، مدعا رائے کون ہے، کب کلمہ موافقت ہوئی، کب اس میں کلمہ اشہار ہوئی. یہ جج پوچھے آپ کا کیس کیا ہے، کب دائر کیا ہے، اس میں میٹر کیا ہے، اس میں آپ نے کون سی ایویڈنس پیش ہے. اگر آپ کو واقعات پر عبور ہے، اور جو وکیل خاص کر ہائی کورٹ کے اندر یا چھوٹی کورٹ کے اندر جس کو واقعات پر عبور ہے وہ سمجھے زیادہ کیس جیت جائے. لا کی ایک الگ پوزیشن ہے، اس پر بھی تیاری بڑی ضروری ہے. لا کے لیے آج کل آپ کو تو ویب سائٹ تو موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لا کے لیے جب تک آپ خود بک میں کنسلٹ کریں، ٹھیک ہے ماڈرن ٹیکنالوجی میں آپ کمپیوٹر بھی دے سکتے ہیں اور وہ باقی جتنی چیزیں ہیں ان سے مدد لے سکتے ہیں، گوگل پر کیس دیکھ سکتے ہیں. لیکن نہیں، ضرور دیکھیں. میں آپ کو ماڈرن ٹیکنالوجی سے دور لے کر نہیں جانا چاہتا، لیکن جب تک آپ کتاب نکال کر خود اس کو نہیں پڑھیں گے، میں لا سائنس کی بات کر رہا ہوں، اور لا سائنس میں قانون ڈائنامک نہیں ہے، قانون اسٹیٹک نہیں ہے، اسٹیٹک نہیں ہے، قانون ڈائنامک ہے. ہر روز تبدیلی آتی ہے. قانون آپ کو جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو امینڈمنٹس آ رہی ہیں، یا جو
رسومات تبدیل تو نہیں ہوتی، یہ بات ضروری ہے۔ اور ایک بات اور، جب عدالت میں آپ جائیں، آپ کی گفتگو، آپ کو کیس کا مرحلہ وار پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس طرح سے کیس آرگو کرنا ہے۔ آپ کو یہ بھی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ یہ جو مخالف وکیل صاحب آئے ہوئے ہیں یہ کس انداز کے ہیں، کیا ان کی ریپوٹیشن ہے، اور کون سی کتاب آپ کو ایکسپیکٹڈ ہونا چاہیے کہ میرے مخالفت میں پیش کریں گے۔ میں آپ کو اپنے ایک سینئر ایڈوکیٹ کے چودھری عبداللہ صاحب کو سول کورٹ کے بہت بڑے ماہر تھے، تو صاحب بھائی میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ اتنے کیسز ہوتے ہیں، اتنی بڑی لسٹ، آپ کیسے ان کو کیری کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب شام کو دفتر میں آتا ہوں تو میں صرف مخالف وکلاء کے نام پڑھتا ہوں، پھر اس کے مطابق میں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے مخالف وکلاء کے نام پڑھتا ہوں، میں باقی کیسز کو سائڈ پر رکھ دیتا ہوں جن میں میں سمجھتا ہوں کہ میرے مخالف وکیل زائد ہیں یا تنویر ہیں یا کوئی اور سینئر ہے، تو پھر میں اس کیس کی مکمل طور پر تیاری کرتا ہوں۔ تو یہ ایک کورٹ کے اندر، اور بعض اوقات آپ جب عدالت کے اندر پیش ہوتے ہیں مخالف وکیل صاحب ایسی دلیل دے دیتے ہیں جو کہ آپ کو کی وہ سمجھ سے باہر ہے یا ایک سرپرائز ہے، تو وہاں آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ وہاں آپ نے اسد بھائی کو ٹیمپر تو نہیں یوز کر دیا یا آپ گھبرا تو نہیں گئے۔ میں ابھی ریسنٹ آپ کو مثال دیتا ہوں، ملک فاروق صاحب تاریخ تشریف میں ابھی ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس میں جس کیس کو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ 5 منٹ مخالف وکیل آرگو نہیں کر سکتے، انہوں نے وراثت کے معاملے پر کچھ ایسے کوشچن کھڑے کر دیے جن کا میں نے وقتی طور پر تو جواب دے دیا، گھبراہٹ نہیں، میں نے پوری طرح سے سنا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ مجھے مزید اس پر کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے۔ بعض اوقات ایسی بھی ہے، تو بعض اوقات آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ملک فاروق صاحب، ملک فاروق صاحب کو انہوں نے پھر مجھے بعد میں باقاعدہ طور پر بتایا کہ اس پر سپریم کورٹ کا کیس لاج یہ ہے، اگرچہ میرے نالی میں تھا لیکن مجھے یاد نہیں تھا۔ تو بعض اوقات آپ کو اپنے جونیئر یا ساتھی وکیل بھی وہاں پر ایسی، لیکن آپ نے وہاں پر اگر آپ لڑکھڑا گئے یا یہ ہو گیا اس آرگومنٹ کا جواب نہ دے تو آپ کے لیے پرابلم بہت سارے ہوتے ہیں، وہ کیس لوز کرتے ہیں۔ اگر میں بھی اس جو ہے کوشچن اٹھایا جو وراثت کا، جو وزارت اس وقت میری گرفت سے باہر تھا، اگر میں بھی تھوڑا سا کمزور پڑ جاتا تو وہ کیس میرے ہاتھ سے نکل جاتا۔ تو یہ ہوتا ہے کورٹ۔ اور ایک اور بات، کورٹ کے پاس ایک بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے جو وہ صرف ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کا کورٹ کے اندر کنڈکٹ، بیہیویئر، کورٹ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص ویل پریپیئرڈ ہے، یہ شخص تیاری کر کے آتا ہے، یہ کورٹ کے ڈیکورم سے واقف ہے، اس نے کورٹ کے کوشچن کو ہمیشہ کوئی سوال آیا ہے تو اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ بہت زیادہ تر کریمنل کیسز میں ہوتی ہے ڈسکریشن۔ یہ جج کے پاس ایک بہت بڑی خوبصورت چیز ہے، اینڈ ڈسکریشن از آلویز فار دا فرینڈس۔ یہ ہمارے عثمان علی شاہ صاحب کے سپریم کورٹ کے جج وہ کہتے ہیں۔ جو شوقیدی اختیارات ہیں وہ صرف اس شخص کے حق میں جائیں گے جس کا کورٹ میں بیہیویئر بہترین ہوگا، جس کا کنڈکٹ بہترین ہوگا، جس کا ماضی بہترین ہوگا، اور جو یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ کورٹ کو ساتھ لے کر چلے۔ یہ ڈسکریشن آپ نے اگر کریمنل تنویر صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ وہ آدمی لے گا، اصل کی ماشاء اللہ سینئر لوگوں کے اس میں شمار ہوتا ہے۔ فاروق صاحب نے سلام اللہ میرے بھائی صاحب ہیں، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے روز کے تجربے میں، اور یہ ڈسکریشن بیل اپلیکیشن میں، یہ ڈسکریشن سزاؤں میں، یہ ڈسکریشن اور
سارے تنظیم میں آپ کو کام آتی ہے۔ وکیل کے لیے ایک اور چیز بڑی ضروری ہے نوٹ کرنا، آفس ریگولر کا۔ آپ نے اپنے سینئر کا انتخاب کیا، یہ آپ کا اپنا انتخاب ہے، لیکن آپ نے آفس میں ریگولر کیا۔ جو وکیل اس ہیبٹ کو بنا لے گا نا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آفس میں جانا ہے، دوسرے دن کے سارے کیسز کو ایک نظر دیکھنا ہے، اس کیسز میں کوئی بات ایسی ہے جس میں آپ نے پیش ہونا ہے تو اپنے سینئر سے ڈسکس کرنا ہے۔ وہ ضروری ہے کہ آپ کو لازمی طور پر آفس ریگولر اٹینڈ کریں۔ ہم اٹک میں تھے، اٹک میں حالانکہ بہت کم آفس تھے، لیکن میں ریگولر تھا اپنے آفس میں جانے میں، ہر روز، اور میں یقین کریں آج تک بھی ریگولر۔ مجھے بعض اوقات میرے بچے بیٹھے ہیں نوجوان علی، یہ مجھے منع کرتے ہیں کہ آج تو آپ ابھی آئے ہیں، تھکاوٹ ہے، ابھی ایک کورس سے چھٹی، تو آپ کیوں آفس جاتے ہیں، آج چھٹی کرتے ہیں۔ لیکن میری کچھ ایسی عادت بنی ہوئی ہے کہ میں آفس کو ضرور اٹینڈ کرتا ہوں۔ وکیل کے پاس ایک اور بڑی جو ضروری بات ہے وہ ہے لائبریری۔ آپ مجھے پتا ہے، میں خود جس معاشرے سے تعلق رکھتا ہوں، جس سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہوں، جن لوگوں سے تعلق رکھتا ہوں، ہم جب شروع میں آتے ہیں تو ہمارے والدین پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے ہمیں اس مقام تک پہنچاتے ہیں، ہمیں مجبوری ہوتی ہے، لیکن دو جو ہیں نا کتابیں PMD کی جو ہیں اور کرمینل لاج ہے، یہ کسی نہ کسی طور پر آپ ضرور اپنے آپ کو خریدیں اور لیں، اور اگر آپ کے پاس لائبریری نہیں ہے تو سینئر کی لائبریری استعمال کریں۔ یہاں بجائے گپے لگانے کے، بجائے سیاست ڈسکس کرنے کے، بجائے کسی اور موضوع پر کرنے کے، بہتر ہے کہ یہ اتنی بڑی لائبریری ہے، آپ پورا ٹائم لائبریری کو دیں۔ اب تو آپ کی مطلب کی ہر کتاب بھی مل سکتی ہے اور آپ کو وہ ملو، لیکن اس کے لیے علم کو سیکھنے کی عرض ضروری ہے۔ جب تک آپ اس کو مشن نہیں بنائیں گے کہ ہم نے علم سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، جیسے کہ میں نے کہا میں جونیئر سے بھی، اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ کے پاس ایک اور انسٹیٹیوشن موجود ہے کلرکوں کا، وہ بڑے ہیلپفل ہوتے ہیں۔ آپ جو وکیل یا جو طالب علم کسی چیز کا یہ اس بات سے شرماتا ہو کہ میں نے اگر یہ سوال پوچھا تو پتہ نہیں کیا اثر ہوگا، نہیں، آپ نے جونیئر سے بھی پوچھنا ہے، آپ نے کلرکوں سے بھی پوچھنا ہے، آپ نے اپنے کولیگ سے بھی پوچھنا ہے، آپ نے اپنے سینئر سے بھی پوچھنا ہے۔ آپ کو انٹیگریٹو ہونا چاہیے، آپ کو متجسس ہونا چاہیے۔ یہاں کے بارے میں اب تو اتنا پھیلاؤ ہو گیا، علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر ایک عرض ہونی چاہیے۔ ہم جب وکیل بن کر آتے ہیں، بڑے خواب ہمارے ہوتے ہیں، بڑے آئیڈیل ہمارے ہوتے ہیں، بڑے مقاصد ہوتے ہیں، بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، بڑا ایک اپنا آئیڈیل مقام پر، اس مقام کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں آپ پہ پنکچر ہو جائیں، لباس کے بارے میں، کوڈ کنڈکٹ کے بارے میں۔ اور ایک اور بات ہے میرے سینئر اس بات، انٹیگریٹی، اس پر آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ جس وکیل کے بارے میں یہ ہو کہ انٹیگریٹی جو ہے وہ ہے ہر چیز سے، یقین کرے کہ اس کے پاس کام کم ہو یا زیادہ ہو، اس کی رسپیکٹ اور اس کی پروفیشن کے ساتھ جانبداری پر کوئی کسی قسم کی بات کی نہیں جا سکتی۔ انٹیگریٹی کیسے ملتی ہے؟ انٹیگریٹی کے لیے آپ کو اپنے کنڈکٹ ضروری ہے، اپنے کلائنٹ کے ساتھ فیئر ہونا، اپنے مخالف وکیل کے ساتھ فیئر ہونا، عدالت کے ساتھ فیئر ہونا، اپنے پروفیشن کے ساتھ فیئر ہونا، یہ ساری چیزیں مل کر آپ کی انٹیگریٹی بنا دیتی ہے۔ اور جب آپ کی انٹیگریٹی بن جاتی ہے تو یقین کریں کہ
آپ فیشن میں یعنی 75 مارکس آپ لے لیتے ہیں. یہ پنکچوئلٹی اور لباس اور کنٹینٹ کے ساتھ اگلی جو بات ہے وہ انٹیگریٹی. ایک بات ہے کانفیڈنس. وکیل جب عدالت میں پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یہ مقدمہ میں نے آرگو کرنا ہے اور میں نے جیتنا ہے. آپ کبھی اپنے مقدمے کو کمزور مت سمجھیں. میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں. میں جونیئر تھا, ایک اپیل میں نے دائر کی, کمزور تھی. ہمارے پاس ایک سیشن جج صاحب تھے, خضر آزاد صاحب. بہت زبردست پرسنالٹی کے آدمی تھے, بڑے لائق تھے, دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے. میں پیش ہوا تو انہوں نے کہا بتائیں اس میں کیا ہے. تو میرے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ جناب میرا کیس کمزور ہے, ویک ہے, اسٹرانگ فوٹنگ پر نہیں ہے. اتنا برا بنایا انہوں نے کہا مسٹر جونیئر وکیل صاحب آپ کون ہوتے ہیں اس کیس کو کمزور کرنے. آپ نے اپیل طے کرنی ہے, میں نے دیکھنا ہے کہ میرا کیس کمزور ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پر ایک اور ٹپ آپ کو دے دوں کہ آپ ایک کیس کو کبھی بتا دیں کہ اس میں یہ ویکنیس ہے, لیکن آپ نے کیس کو کبھی انکار نہیں کرنا ہے. جو کلائنٹ گھر سے آتا ہے, اور مجھے عبدالمجید ٹوانا صاحب رپورٹ کی جج صاحب کی یہ بات یاد ہے کہ سول کیس میں جو کوئی آتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے. یہ وہ اوپن کورٹ ہے اور وہ سول کیس میں بڑی ڈیپ جاتے ہیں. تو آپ نے اس کیس کو کمزور بھی ہو ویک بھی ہو بتا دیں. فیئرنیس یہی ہے کہ اس میں یہ بات ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے. آپ اس کو انکار کریں گے وہ دوسرے وکیل صاحب کے پاس چلا جائے. یہ آپ کے لیے ایک ٹپ ہے کہ وہ چلا جائے گا, اس نے کیس ضرور کرنا ہے. آپ کیس لیں, ریسرچ کریں. بعض اوقات کیس لیتے ہیں لیکن ہمیں ہو جاتے ہیں آپ کے. بعض اوقات کوئی اور ایسی چیز نکل جاتی ہے جو کہ آپ کے تصور سے باہر ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ بات ضروری ہے کہ آپ اس کیس کو لیں, اس پر ریسرچ کریں, سارا کچھ کریں. اب جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو لائبریری کا, اب ایک بات اور ضروری ہے, ہر وکیل کی ایک پرسنل ڈائری ہونی چاہیے. پرسنل ڈائری جس وکیل کی نہ ہو, کوئی نہ کوئی ہر وکیل کی ہو. اس میں کیس لا کا بھی ذکر کر سکتے ہیں, آپ واقعات کا بھی ذکر کر سکتے ہیں, آپ کسی اچھے وکیل کے آرگومنٹس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں, آپ عدالت میں ہونے والے کسی واقعے کا بھی ذکر کر سکتے ہیں. یہ آپ کی ایک آٹوبایوگرافی ہے, پرسنل ڈائری. اور پرسنل ڈائری کے علاوہ آپ نے کیس کے نوٹس لے لیں. آپ کے ڈاکٹر نے نفیس دی ہوتی ہے, ایک ٹرسٹ کیا ہوتا ہے. ہم نے اپنی ایمانداری کے ساتھ اس کے ٹرسٹ کو بھی نبھانا ہوتا ہے. ہم نے مکمل طور پر دیانتداری کے ساتھ کیس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر کرنا پڑتا ہے. ہمارے بے شمار لوگ ہیں, کیا نہیں سب تشریف رکھتے ہیں, فاروق صاحب ہیں, آپ لوگ ہیں, اسد ہیں. جب یہ عدالت کے اندر آرگو کر رہے ہوتے ہیں تو یقین کریں کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے, بس پریپیئرڈ ہوتے ہیں. نتیجہ وکیل کا کوئی کام نہیں کرتے, کیا ججمنٹ آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا ہے, آپ کو بحث کا نہیں بار آ رہا ہے, بس ختم ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو زندگی میں کام دیں گی. آپ مکمل طور پر کامیاب ہوں گے اگر آپ بے مقصد مسلسل چاپ کر سے ہٹ کر ان سیڑھیوں پر زینہ وار چلیں گے. تو کوئی آپ یقین کریں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ رزق روزی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یہ ایمان بنا لیں اور ساتھ میں کریں تو اللہ تعالیٰ کو کامیاب. سر بہت شکریہ, آپ نے ہر پہلو کو مدنظر رکھتے ہوئے بڑی ایک پرسر گفتگو فرمائی.